اس بلیٹن کا آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ NDMA پر برہم ہو گئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ NDMA سارا سامان ایک ہی چینی کمپنی سے منگوا رہی ہے. عمومی تاثر ہے کہ وسائل غیر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں ہے. سرکاری ٹیسٹ کرائیں تو مثبت، پرائیویٹ کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. اسی حوالے سے امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیں. سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت لارجر بینچ نے کی. اٹارنی جنرل بولے کہ کرونا سے متعلق اخراجات پر وضاحت کے لیے چیئرمین NDMA موجود ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے اخراجات کا نہیں پوچھنا، ہماری تشویش سروسز کے معیار پر ہے. جسٹس سردار طارق نے کہا کہ مالز کھولنے کا الزام عدالت پر نہ لگائیں. چیف جسٹس نے کہا کرونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کرونا کے مریض کو دنیا جہان کی ادویات لگا دی جاتی ہیں. اظہار برہمی کرتے ہوئے چیف جسٹس بولے کہ NDMA سارا سامان چائنا سے منگوا رہا ہے. عمومی تاثر ہے کہ وسائل غیر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی ریمارکس کے بعد عوام کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ شاپنگ سینٹر ہفتہ اور اتوار کو کھولنے کا حکم عید کے تناظر میں تھا. عید کے بعد صورتحال کا جائزہ لیں گے. عدالت نے سماعت 8 جون تک ملتوی کر دی. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے صوبے میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا. فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں. آئین کے آرٹیکل 235 کے تحت سندھ میں ایمرجنسی نافذ کی جائے. صدر مملکت کو آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ صوبے میں مالی ایمرجنسی نافذ کر دیں. آ گیا ہے کہ آئین میں جو پروویژن دیے گئے ہیں وفاق اس کا استعمال کرے. چیف جسٹس صاحب، پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، گورنر آف سندھ، ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایکشن چاہیے. جو آرٹیکلز ہیں ایمرجنسی کا آرٹیکل رول 149(4) پورے سندھ میں ہمیں چاہیے. میں وفاق سے اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سندھ میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تعلیمی نظام بگڑا ہوا، صحت کا نظام بگڑا ہوا، ہر چیز بگڑی ہوئی. یہ کب تک آپ سندھ کو لٹنے دیں گے؟ سندھ میں کرونا وبا پھیلنے لگی. 24 گھنٹوں کے دوران 19 مریض زندگی کی بازی ہار گئے. تعداد 299 ہو گئی. مزید 706 مریض کرونا وائرس کے شکار ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس بات کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں 135 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. آج 252 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے. عوام خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. سندھ میں کرونا وبا پھیلنے لگی ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران 19 مریض زندگی کی بازی ہار گئے. سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کا ہر صورت علاج کرنے کا حکم دے دیا. وبا کے دوران دیگر امراض میں مبتلا مریضوں سے غفلت برتنے کے خلاف درخواست پر مزید سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کا ہر صورت علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران دیگر امراض میں مبتلا مریضوں سے غفلت برتنے کے خلاف درخواست پر مزید سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی. آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے پرائیویٹ اسکول کھولنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے وزیر تعلیم سندھ سے اپیل کی کہ SOP کے تحت عید کے بعد فوری اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے پرائیویٹ اسکول کھولنے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے وزیر تعلیم سندھ سے اپیل کی ہے کہ SOP کے تحت عید کے فوری بعد اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. گورنمنٹ کی ذمہ داری جو تعلیم دینا ہے اس میں 70% ذمہ داری نجی تعلیمی ادارے بخوبی انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیمی مستقبل اور تحفظ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام SOPs کے ساتھ عید کی تعطیلات کے فوری بعد اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. نجی تعلیمی اداروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے. قرض حسنہ یا بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں. والدین کو پابند بنایا جائے کہ اپنے واجبات ادا کریں. ہم سکولز کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بہت سے بچوں کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بچوں کو سسٹم سے منسلک کریں.
سندھ ایجوکیشن اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ایپ بنائی ہے. یہ ایپ اردو، سندھی اور انگریزی زبان میں بھی ہے. حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کے دن پورے کرنے کے لیے میراتھن اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو بلایا جائے گا اور کارروائی 13 اگست تک چلے گی. بجٹ بھی اسی اجلاس میں پیش اور منظور ہوگا. دیکھیے، جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس میں سمبولیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی دونوں طریقے سے بڑا اہم ہے کہ وہ دن اپنے پورے کرے. یہ آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے میں نے پرائم منسٹر عمران خان اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بھی میں نے بات کر لی ہے اور ہم سمری بھیج رہے ہیں. اب مشاورت ہماری منسٹری میں بھی میں نے کہہ دیا ہے. اس سمری کے مطابق 5 جون کو اجلاس شروع ہوگا اور شام 4 بجے ہم کال کر رہے ہیں اس اجلاس کو پہلے کو، اور کووڈ-19 کو مد نظر رکھا جائے گا. اس سے پہلے ہم سے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فیلانتھرپسٹ کو ساتھ لے کر چلتی ہے، ایک انیبلنگ سچویشن کریٹ کرتی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ جب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے ڈبل سینچری کی، لیور ٹرانسپلانٹ کی، تو جو 200 بینیفیشری تھا اس کا تعلق بلوچستان سے تھا. ڈبل سینچری ہمارے ادارے نے کی، 3.6 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے. لیکن جو ڈبل 100 کرتے ہیں، ہم یہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا کپتان، ڈبل 100 جب ہوتی ہے تو بلوچستان کا پیشنٹ ہوتا ہے. 199 والا پیشنٹ پنجاب کا ہوتا ہے. میں نے آج ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی بتائی کہ اس کے بھائی کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی. خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، وہ نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں، قابل لوگ حکومت کر رہے ہیں، اس شخص کو اپنے بھائی کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی ادارہ نہیں ملا جہاں پر اس کے بھائی کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا. نتیجتاً اس کو اسلام آباد جانا پڑا، اور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال نے اس کو کہا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے، اس علاج کو مکمل کرنے کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. وہ غریب آدمی پریشان ہوا اور اس کو کسی شخص نے مشورہ دیا کہ صوبہ سندھ جاؤ میاں. صوبہ سندھ میں، آپ کے سندھ میں، ہمارے سندھ میں خیرپور ضلع کے اندر ایک چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ. وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل. اس چھوٹی سی تحصیل میں ایک خوبصورت ادارہ سندھ حکومت نے بنایا، اور اس ادارے کے اندر آپ کے بھائی کا مفت علاج کیا جائے گا. وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا کہ سندھ حکومت نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اپنے صوبے میں اسٹیبلش کی. اور چونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے، وفاق کی سوچ رکھتی ہے، تو اس فیسلٹی سے مستفید سارا پاکستان ہو رہا ہے. آپ میں تو ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے بھائی بہن جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح میں نے سائبر نائف کے حوالے سے بات کی تھی، اسی طرح میں نے NICVD کے حوالے سے بات کی تھی. مجھے کسی نے مذاق اڑایا کہ سندھ میں اب اتنے اچھے اسپتال ہو گئے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں. ہاں، لوگ آ رہے ہیں، برطانیہ سے بھی آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہیں، سعودی عرب سے بھی آئے ہیں، یمن سے بھی آئے ہیں، کویت سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں. یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کہ وہ مہنگی فیسلٹی کو وہاں خود افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا $50,000 سے $90,000 اس کے اخراجات ہوتے ہیں.
وہ پاکستانی اخراجات بیئر نہیں کر سکتے تو وہ پاکستانی صوبہ سندھ آتے ہیں اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کارنامہ ہے ہمارا سائبر نائف کا, اس سے مستفید ہوتے ہیں. میں نے 59 افراد کا نمبر دیا تھا آپ کو کہ 59 ایسے افراد ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ آپ کی پی ٹی آئی ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو جا کے لالی پاپ دیتی ہے, ان سے پیسے بھی لیتی ہے, بڑے بڑے وعدے بھی کرتی ہے, لیکن کام آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. کام اگر کوئی کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو خدا را جب حقائق پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے, جب دلائل پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے, تو اگر اس کے جواب میں آپ دلائل دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. میں نے جو ادارے آپ کو گنوائے, اگر اسی طرح کے ادارے اگر خیبر پختونخوا میں آپ گنوا دیں تو میں غلط ہوں گا, آپ درست ہو جائیں گے. اگر میری کہی ہوئی بات غلط ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ صوبہ سندھ آ کے اپنا ہارٹ کا علاج کرا رہے ہیں, اپنے جگر کا کڈنی کا علاج کرا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے, اور یہ ایک مثال ہے ہر حکومت کے لیے کس طریقے سے ایک صوبہ سارے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو, اگر جذبہ ہو کام کرنے کا. تو خدا را یہ اعلانات پر مبنی, جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنسز نہ کریں. آج ان بے روزگار سیاسی لیڈران نے ایک بار پھر ایک اور شوشہ چھوڑا, اور یہ شوشہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ 2018 سے لے کے آج تک کی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو کئی بار یہ شوشہ چھوڑا جا چکا ہے گورنر راج کا. کئی بار, یہ پہلی بار اعلان نہیں ہوا, کئی بار اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا. کوئی صاحب بہادر اسلام آباد سے کراچی بھی تشریف لائے تھے سندھ فتح کرنے کے لیے, لیکن یہ شوشے ہی ہوتے ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہو جاتے. یہ 235 آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے, پڑھا انہوں نے نہیں. 235 میں گورنر راج کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی. اپنے آپ کو اب سقراط سمجھتے ہیں, دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں, فگرز, نمبرز. پائپ پینے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بھائی, گیلس اور سسپینڈر لگانے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے, یا انگریزی پڑھنے سے میرے بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پڑھیں کتاب کو, مطالعہ کریں پلیز. آرٹیکل 235 کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, 234 میں ہے. پڑھ لیں ذرا اس کو, اور اس کے عوامل کیا کیا ہیں ان عوامل پر بھی کبھی توجہ دیجیے گا. آپ صوبہ سندھ کی حکومت پر فائنینشیل پروپرائٹی, امپروپرائٹی کا الزام لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ نے سابق وفاقی وزیر اکرم درانی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی. جکارتا میں پاکستانی سفارت خانے کی بلڈنگ فروخت کرنے پر وزارت خارجہ کے افسران کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی. نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اہم فیصلوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ نے سابق وفاقی وزیر اکرم خان درانی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی ہے. سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلز پر مزید تعمیرات سے روک دیا ہے. سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورنٹ کا توسیعی حصہ مسمار کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے حکم دیا کہ مارگلہ ہلز کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلز پر مزید تعمیرات سے روک دیا. سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورنٹ کا توسیعی حصہ مسمار کرنے کا حکم بھی دیا, جبکہ عدالت نے حکم دیا کہ مارگلہ ہلز کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کل عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کریں گے. کرونا وائرس کے پیش نظر ورلڈ اکنامک فورم کا ہنگامی اجلاس ڈیووس میں جاری ہے. وزیر اعظم کو خطاب کی دعوت WEF کی طرف سے دی گئی. وزیر اعظم ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کل عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کریں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکار اور 1 سول ڈرائیور شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل ہے.
सिक्योरिटी इदारे एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। बलोचिस्तान में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। एक हमला केच और दूसरा मच में किया गया। बुज़दिल दुश्मन ने एफसी की गाड़ी पर छुपकर वार किया। एफसी के जवान मच में मामूल की पेट्रोलिंग पर थे। पीर गायब के करीब उनकी गाड़ी दहशत गर्दों की बिछाई बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक वाक़े में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, 4 एफसी जवान और 1 सिविलियन ड्राइवर मौके पर शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह खान, नायक एजाज अहमद और नायक जुबैर खान शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाक़े में नायक मौला बख्श, नायक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक केच में दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गया। शेखुपुरा को साफ करने का मिशन जोरों शोर से जारी है। ईद से कबल शहर से 4000 टन कूड़ा करकट उठाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑपरेशन सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिदरा यूनुस की हिदायत पर किया जा रहा है। निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एहसन इनायत सिंधु, चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल मलिक मोहम्मद मंशा और एक्सियन साकिब वहीद कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एहसन सिंधु ने बताया कि कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र शहर के तमाम मकामात पर क्लोरीन स्प्रे को भी यकीनी बनाया गया। तो ये शहर में तकरीबन कोई 4000 के करीब टन जो कूड़ा है वो पुराना सालहा पुराना पड़ा हुआ था। तो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की सरबराही में, मैडम सिदरा यूनुस की सरबराही में, सूबाई वज़ीर खालिद महमूद साहब की डायरेक्शन पे हम सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सारे शहर में क्लोरीन भरा स्प्रे भी हो रहा है कोरोना के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के इन दिनों में शेखुपुरा शहर को मुश्तरका कोशिशों से बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लिए जाने पर ताजिर सरापा एहतजाज है। मीरपुर में ताजिरों ने अल्लामा इकबाल रोड को बंद कर दिया है। हुकूमती इक़दामात पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। तफसीलात जानते हैं जाहिद बशीर चौधरी से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस लिया गया है और इसी सिलसिला में आज़ाद कश्मीर भर के ताजरों की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ताजर भी सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मेरे साथ अंजमन ताजरा के सदर सुहेल शुजा मुजाहिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से? हमारा जो है वो मुतालबा ये है कि जिस तरह वफाक ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो तमाम अपने कारोबार, इंडस्ट्री, दर्जी को, नाई को, धोबी को, तमाम लोगों को काम करने की इजाज़त दे दी है और उसके बरक्स हमारी हुकूमत ने जो है 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। सब ने एक जान होकर एक फैसला कर लिया है कि हमने जो है कल वो जो है वो अपनी दुकानें खोलनी है। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, हमने आपसे 2 महीने भरपूर तावन किया है, आप हमसे तावन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।